إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا یہ لوگ دنیا کی زندگی سے محبت کیے بیٹھے ہیں اور اپنے پیچھے آنے والے بہت ہی بوجھل دن کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ جو آپ نے ترجمے کے ساتھ سن لی، یہ سورۃ الدہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب خود ہی کرتا رہے اور احتساب کے بعد ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے، اور انتہائی عاجز اور احمق اور تھکا ہوا انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا پیروکار ہو اور اللہ تعالیٰ پر تمنائیں باندھے ہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یا ایک بہلاوا دیتا ہو کہ بڑھاپے میں نیکیاں کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد اعمال صالحہ اختیار کر لیں گے۔ فرمایا کہ جس شخص کی یہ سوچ ہے وہ انتہائی عاجز ہے اور انتہائی احمق ہے، بے وقوف ہے، اور عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جو روزانہ اپنا حساب لے اور اس کے نتیجے میں ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد والا معاملہ بہت ہی سنگین ہے، اور ہمیں کچھ خبریں تو دی گئیں
مگر ہم حقائق نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم۔ یہ آخرت میں کیا ہونے والا، یعنی مرنے کے بعد، من مات فقط قامت قیامتہ، جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی اسی وقت۔ تو قیامت کے قائم ہونے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ۔ وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم، اور جو تمہارے بستروں کی لذتیں ہیں وہ ساری بھول جاؤ۔ اور ایک حدیث میں وَلَا خَرَجْتُم مِنَ الصُّعُودَاتِ تَجْأَلُونَ إِلَى اللَّهِ، کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو، شہروں کو چھوڑ دو اور جنگلات کا رخ کر لو اور وہاں مسلسل آہوزاری کرتے رہو۔ جو کچھ مجھے علم ہے، اگر وہ تمہیں علم ہو جائے یہ سارے یہ دنیا کی لذتیں اور یہ راحتیں سب تم بھول جاؤ، مستقل رونے بیٹھ جاؤ، یہ قہقہے بند ہو جائیں، ہنسیاں بند ہو جائیں۔ تو یقیناً یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے، یعنی قیامت کا وقوع جو ہے اس قدر ہولناک ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما لحقرہ یوم القیامہ۔ ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی گھسیٹا جائے زمین پر، کانٹوں پر، کوئلوں پر، اور بڑھاپے کی موت تک گھسیٹا جائے، جس طرح بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، عمار ابن یاسر کو گھسیٹا گیا، یہ اللہ کی راہ میں چہرے کے بل گھسیٹا جائے، پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے کی موت تک، اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی؟ لیکن فرمایا لحقرہ یوم القیامہ، جب وہ قیامت کا وقوع دیکھے گا، قیامت کا منظر دیکھے گا تو اپنی اس نیکی کو حقیر جانے گا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چاہے وہ 100 سال کی عمر تک یہ سزا بھگتتا رہے اور یہ اذیت جھیلتا رہے، لیکن قیامت کے دن اپنے اس سارے عمل کو حقیر جانے گا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ملائکہ کی بات ہے، صدیوں اللہ کی عبادت کرنے والے، صدیوں لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، عباد مکرمون، ہمارے بڑے ہی معزز بندے ہیں، صدیوں اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن جب وہ بھی قیامت کا چہرہ دیکھیں گے، عرض محشر کی طرف وہ بڑھیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ صدیوں عبادت کرنے والے، جہاں نافرمانی کا تصور نہیں، جہاں اطاعت ہی اطاعت ہے، لیکن جب وہ قیامت کا چہرہ دیکھیں گے اور عرض محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے تو ان کی زبان پر یہ جملے ہوں گے کہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اس سے غور کیجئے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اپنی آخرت کی طرف توجہ دینے کی۔ ہم جو دنیا میں منہمک ہیں تو آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ سنن نسائی کی حدیث ہے، ابو امامہ الباہلی کی روایت سے رضی اللہ عنہ، صحابہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی جنازہ، ایک جنازے میں، میت کو اٹھا کر قبرستان لے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی ساتھ تھے، میت کو رکھا گیا، قبر کھودی گئی، قبر کھودی جا رہی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اچانک آپ رونے لگے، آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ بلت سرا، حدیث کے الفاظ، حتیٰ کہ جو سامنے جو مٹی قبر کی کھدی ہوئی تھی وہ ساری تر ہو گئی، بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے، اور فرمایا کہ لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ یہ بات ہم سب سے کہی جا رہی ہے،
اس کی تیاری کو فراموش نہ کرنا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ ایک سائل نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ وما اعددت لها، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ تمہاری جو غور و فکر کا محور ہے وہ یہ نہ ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے کیا تیاری کی۔ وہ دن حق ہے، آ کر رہے گا، تم سب پر مسلط ہوگا، اور بغیر تیاری کے وہاں کامیابی کی کوئی صورت نہیں۔ تو یہ تم سوچو تم نے تیاری کیا کی۔ تو یہ اصل معاملہ ہے اس یوم آخرت کے بارے میں جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ دنیا کی محبت لیے بیٹھے ہیں، دنیا کی محبت کا بت ان کے اندر راسخ ہوتا جا رہا ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے بعد آنے والے اس بھاری اور بوجھل دن کو بالکل فراموش کر دیے، اس کی طرف نہ توجہ ہے نہ اس کی تیاری کی فکر ہے۔ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، بغیر تیاری کے آنا بڑا مہنگا پڑے گا۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑی جو ہے یہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکے گی، یہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ نارکم ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، جو جہنم کی آگ ہے وہ قیامت کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ہو تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعد، خود جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ پیش کیا، یا اللہ تو نے اتنی تیزی میرے اندر بھر دی ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی، یہ جہنم کا کہنا ہے، میری آگ مجھے کھا رہی، یہ مسلسل شدت کی گرمی، اس قدر حدت اور شدت، یہ آگ مجھے کھا رہی۔ تب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسیں دے دی، ایک سانس وہ اندر کھینچتی ہے اور ایک سانس باہر نکالتی۔ جو سانس باہر نکالتی ہے اس سانس کے نتیجے میں دنیا میں شدید ترین گرمی پھیل جاتی، اور جو سانس اندر کو کھینچتی ہے اس سانس کے نتیجے میں دنیا میں شدید ترین سردی پھیل جاتی۔ تو نہ وہ گرمی قابل برداشت ہے نہ وہ سردی قابل برداشت ہے۔ تو ما اعددتم لها، اس دن کو فراموش کیوں کیے بیٹھے ہو؟ کیا اس کے لیے تیاری کی؟ اس مختصر سے وقت میں ہم قیامت کے 3 مراحل کی تیاری کے قواعد آپ کے سامنے بیان کریں گے، بڑے ہولناک ہیں، جو تینوں مراحل بڑے ہولناک ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب کی، جس سے کسی کو مفر نہیں، اس عدالت میں پیشی ہوگی ہر ایک کی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم جس طرح ہر امت کے ہر فرد کو سامنے کھڑ کے سوال کریں گے، اسی طرح ہر امت کے نبی کو بھی سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے۔ جہاں انبیاء نے پیش ہونا ہے اور کوئی چارہ کار نہیں، تو ہم جیسے لوگ کہاں بچ سکیں گے؟ کیسے بچاؤ ہوگا؟ سوال سب سے ہونا ہے، اس عدالت کی پیشی کا سامنا سب کو ہے، تو اس کی تیاری کر کے آؤ۔ اس کی تیاری کے قواعد آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا تصور جو بڑا ہولناک ہے، جو حدیث شفاعت میں انبیاء کی باتیں ہیں، ان پر کبھی غور کیا آپ نے؟ جب لوگ ڈھونڈیں گے کوئی سفارش کرے حساب و کتاب شروع کرنے کی، ایک بالکل ابہام کی کیفیت ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو کم از کم حساب و کتاب تو شروع ہو۔ حساب و کتاب کے انتظار میں کئی صدیاں گزر جائیں گی، تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن سارے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جائیں، سفارش کیسے کریں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کا اور اللہ کے ایک سوال کا سامنا ہے، حالانکہ وہ سوال اس کا تصفیہ ہو چکا ہے دنیا میں،
آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا تھا جس سے اللہ نے روکا، اور اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ مگر پھر اللہ نے بلانا ہے، پوچھنا ہے کہ تم نے وہ دانہ کیوں کھایا، حالانکہ معاملہ صاف ہو چکا ہے، مگر پھر بھی یہ خوف کا عالم۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معاف کر دیا تھا، آئندہ کے لیے تنبیہ کر دی کہ آئندہ اگر اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کی تو آپ کو جاہرین کے صف میں کھڑا کر دوں، نبوت کا منصب چھین لوں گا۔ آئندہ کبھی دعا نہیں کی تو معاملہ صاف ہو چکا ہے، مگر پھر بھی اس عدالت میں پیشی کا ڈر۔ سارے نبی کیا کہیں گے؟ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله۔ ہم کیسے سامنا کریں؟ ہمارا رب آج غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ کیسے ہم سامنے جائیں، کیسے بات کریں، کیسے سفارش کریں؟ اور بالآخر یہ مقام سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نصیب ہو۔ وہ صاحب شفاعت ہیں اور صاحب مقام محمود ہیں، وہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آئے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آئے گا تیرا رب اور آئیں گے فرشتے بھی قطار اندر قطار۔ یہ مقام آپ پڑھتے ہیں سورہ فجر کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کیوں آئے گا، ملائکہ کی قطاریں کیوں آئیں گی؟ کیونکہ غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آئے گا حساب و کتاب لینے کے، ملائکہ ساتھ ہوں گے اور یہ سارے ملائکہ کے سامنے حساب ہوگا، بلکہ سارے اولین و آخرین کی موجودگی دنیا سنے گی۔ آج اگر ہم پارسا بنتے ہیں تو کل یہ پارسائی قائم نہیں ہوگی۔ اگر یہ تصنع ہے، دکھاوا ہے، تو کل یہ سارے بھرم ٹوٹ جائیں، دنیا کے سامنے حساب ہوگا۔ تو بات یہ کہ کیا تیاری کی اس کی، کیا سوچ و بچار کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من ابطأ بعمل لم یسرع به نسب، جس بندے کی عمل کی سواری کمزور ہے، آج قیامت کے دن کوئی تعلق، کوئی مال و دولت اسے تیز نہیں چلا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی کتنی طویل ہو، کیسا حساب ہو، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہم غور و فکر کریں کہ ہماری گناہوں کا معاملہ کیا ہے۔ کیا ہم سارے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہیں؟ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم گناہوں سے پاک صاف ہیں؟ تو گناہوں کا حساب ہو۔ نمبر 2، جو اعمال صالحہ، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرہ کر لیتے ہیں، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ ساری نیکیاں پوری ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ کمی کوتاہی کا بھی حساب ہوگا۔ اور نمبر 3، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ پورا وجود اللہ کی نعمت، یہ کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو، شمار نہیں کر سکتے۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق شکر ہم ادا کر رہے ہیں؟ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر جو شکر ادا کرنے کی کوتاہی، اس کا بھی حساب ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ایک ایک نعمت کا سوال کرے گا۔ کون سی نعمت؟ ایک بار نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کچھ کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ بھی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو پانی پیا، پانی کا بھی سوال ہوگا، کھجوریں کھائیں، ان کا سوال ہوگا، ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ تو کیا ہر نعمت کا حق شکر ادا ہو چکا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے اتنا طویل کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، ایڑیاں پھٹ جاتی۔ عائشہ فرماتی ہیں ہمیں ترس آتا نبی علیہ السلام کی اس تکلیف کو دیکھ کر، اس طویل قیام کو دیکھ کر۔ ایک بار ہم نے عرض کیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں،
آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، گناہ تو ہے ہی نہیں، معافی کے فائدے اللہ کے موجود ہیں، قدم قدم پر جنت کی بشارتیں ہیں، پھر اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ، اللہ کے نبی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی جن کے گھر میں 3 چاند چولہا نہیں چلتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بھی ایسا شکر کہ طویل قیام ہو رہے، پاؤں میں ورم پڑ جاتا، ایڑیاں پھٹ جاتی، یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کا ہم کو حساب دینا، گناہوں کا حساب دینا، جو اعمال صالحہ میں کمی کوتاہی اس کا حساب دینا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے شکر کے تعلق سے حساب دینا۔ کون بندہ یہ دعویٰ کر سکتا کہ ہم اس میں کامل پورے؟ اس لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھر دو توبہ اور استغفار کے ساتھ، ان ساری کوتاہیوں کے تعلق سے توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا یوم القیامہ، خوشخبری اس بندے کے لیے جس کے صحیفہ اعمال کو جب قیامت کے دن کھولا جائے تو اس میں قدم قدم پر استغفار، ہر سطر میں استغفار لکھا ہو، ہر سطر میں توبہ لکھی ہو، یہ کثرت سے اس کی حاجت ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر متقی کون ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت؟ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 100 مرہ۔ کبھی کبھی میں بھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں تو 100 دفعہ استغفار کر ڈالتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے استغفار شروع کر دی۔ الفاظ کیا تھے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، ہم گنتے جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے 100 دفعہ یہ الفاظ کہا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے اور میری توبہ قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 100 بار دہرائے، تو کس قدر ہمیں استغفار کی حاجت ہے؟ جو سب سے زیادہ کامیابی کا راستہ ہے وہ استغفار، اس کے مواقع اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا فرمائے۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، رات شروع ہوتی ہے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کرے، ہاتھ پھیلا دیتا، اور وہی رات جب گزرتی ہے اور آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو ینظر الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، حل من صائد فأعطیہ، حل من مستغفر فأغفر له، حل من مسترزق فأرزقہ۔ فجر کے طلوع ہونے تک پورا جو آخری تیسرا پہر ہے، آخری تہائی رات ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہا۔ بڑی بد نصیبی اور محرومی ہے اس وقت اگر ہم سوئے ہوں یا معصیتوں میں غرق ہوں یا بازاروں کی زینت بنے بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ پکار رہے کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب، مجھ سے گناہ بخشو، کوئی روزی کا طالب ہو مجھ سے روزی مانگو، کوئی مریض شفا کا طالب ہو مجھ سے شفا کا سوال کرو۔ اتنا ایک دورانیہ پورا تیسرا پہر رات کا اللہ تعالیٰ پکارتا، اور جو ہی سورج، جو ہی فجر طلوع ہوتی ہے تو ثم یرتفع یا ثم یصعد کے الفاظ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ دوبارہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑی ہر رات آتی، ہر رات آتی، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے مجھ سے گناہ بخشوا۔ اب وہ ان لمحات کی قدر نہ کریں ہم تو سمجھیں کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی تیاری کا کوئی تصور نہیں،
یہ حقیقی جو ہے آخرت کی تیاری کی تصور کی باتیں ہیں کہ بندہ ان گھڑیوں کا احساس کرے کہ رات شروع ہوتے ہی میرے پروردگار نے ہاتھ پھیلا لیے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، اور آخری تیسرے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور یہ پورا تیسرا پہر پکارتا ہے، گناہوں کو بخشوانے والوں گناہ بخشوا لو، روزی طلب کرنے والوں روزی طلب کر لو، شفا مانگنے والوں شفا مانگ لو۔ تو جن لوگوں کے ذہنوں میں واقعتاً آخرت کا خوف ہوگا، اس خوف کا تصور ہوگا، وہ ان اوقات کو ضائع نہیں کریں گے، ان اوقات کی قدر کریں، ان لمحات کی قدر کریں، اور یہ حقیقی ثبوت ہوگا فکر آخرت کا۔ ورنہ زبانوں سے جو مرضی کہتے رہو وہ کافی نہیں، اللہ کے خوف کے دعوے کرو، اللہ بڑا بادشاہ، یہ کافی نہیں جب تک عملی اقدام نہ کرو۔ اور یہ عملی اقدام کے مواقع ہیں، جو رات ہوتی ہے، رات کی تاریکی، یہ کچھ لوگوں کے لیے عذاب کا باعث ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ رات کی تاریکی میں ڈاکو نکلتے ہیں، چور نکلتے ہیں، فاحشہ عورتیں نکلتی ہیں، وہ اس اندھیرے سے یوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور رات کی تاریکی ان صالحین کے لیے شاہ سواری کا وقت آ گیا کہ رات کے اندھیروں میں اپنے رب سے باتیں کریں گے، رب سے راز و نیاز کریں گے۔ ہر رات ان صالحین کے لیے جیسے ایک عید کا سماں ہو، خوشی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، راز و نیاز کرنے کا وقت آ گیا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ لوگ راتوں کو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، جتنے بھی نرم بستر، جتنے بھی گرم بستر ہوں، سردی کی شدت کیوں نہ ہو، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب سے تضرع کرتے ہیں اور راز و نیاز کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ تو اگر واقعتاً آخرت کی تیاری کا تصور ہے تو اس کے لیے یہ اقدام، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، اس حاضری میں جلدی حساب و کتاب سے فراغت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش یقیناً اسی نقطے پر قائم ہے۔ کثرت سے استغفار کیا، کثرت سے۔ پیارے پیغمبر 100 بار سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اس سے کہیں زیادہ استغفار کی حاجت ہے اور استغفار کی ضرورت ہے۔ قیامت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ جو بڑا ہی خوفناک مرحلہ، پل صراط کا۔ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط ایک پل ہے، یہ کوئی سکھر کا پل نہیں ہے، بلکہ ادق من الشعر واحد من السیف، یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والے۔ پل صراط ایک ریزر کا تصور کر لو، ایک ریزر لمبا پھیلا کر جہنم کی پشت پر رکھا گیا، اور جہنم کو چھوٹی نہیں، بہت بڑی جہنم، پورے اس کی پشت پر یہ پل نصب کیا گیا، سمجھے کہ ریزر نصب کر دیا گیا جس پر سے چل کر گزرنا۔ وہاں نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں گی پیچدار، پاؤں الجھا، ذرا سا پھسلا جھاڑیوں میں الجھ جائے، پھر باہر نہیں نکل سکے گا۔ دائیں بائیں کنڈے ہوں گے بڑے خوفناک، ان سے انسان کا پاؤں اگر مس ہو گیا تو پاؤں زخمی ہو جائیں۔ بڑا طویل راستہ ہے، بڑا طویل راستہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب یہ مرحلہ آئے گا پل صراط کا تو حلت الشفاعت، اللہ تعالیٰ شفاعت حلال کر دے گا۔ یہ اس کی مہربانی، یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے کہ اس گمبھیر موقع پر شفاعت حلال ہو جائے گی۔ انبیاء شفاعت کریں گے اور سید الشافعین محمد مصطفیٰ علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ وہ شفاعت لوگوں کی بخشش کے تعلق سے، پل صراط سے گزرنے کے تعلق سے، جہنم سے بچاؤ کے تعلق سے شفاعت حلال ہو جائے گی۔
تو شفاعت کا حلال ہونا مانا یہ پل صراط کا مرحلہ بڑا خوفناک مرحلہ، بڑا خوفناک. کیسے کامیاب ہوگا انسان، کیسے گزر سکے گا؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے بعض حدیث میں کچھ لوگوں کے منظر بتائے کہ ان کے گزرنے کی صورتحال کیا ہو. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ ایک ہاتھ سے پل کو پکڑے لٹک رہے ہوں گے، یہ خوفناک ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ہاتھ پھسل جائے گا اور وہ ایک پاؤں کے سہارے سے اس پر اس طرح سے چمٹے ہوں، کھڑے ہوں، چیخ رہے، چلا رہے. کچھ کی کیفیت یہ ہوگی یتقلبون کما یتقلب الولد، جیسے بچہ اس وقت لوٹ پوٹ ہوتا ہے جب اس کا باپ اس کو مار رہا، پٹائی کر رہا. اس وقت بچے کی کیا کیفیت ہوتی، کس طرح گرتا پڑتا ہے، کس طرح روتا ہے. اس طرح بعض لوگوں کی کیفیت ہوگی جیسے ان کو باقاعدہ مار لگائی جا رہی، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے. اور پھر اس پل کو چل کر عبور کرنا. اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ توحید باری تعالی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العزت قول ثابت کی برکت سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک قدموں کا ثبات، قدم جم جائیں، پھسلنے نہ پائیں. دوسرا تیزی سے قدموں کا بڑھنا، قدموں کا اٹھنا، تیزی سے چلنا. نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. کچھ لوگ جو ہیں وہ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں. تو ایک تیزی مطلوب ہے، دوسرا قدموں کا ثبات مطلوب ہے، قدم پھسل نہ جائے. اور قدموں کا ثبات جو ہے اس کے لیے جو ضروری قاعدہ وہ توحید باری تعالی کا. آج اگر توحید میں پختگی ہے، توحید میں مضبوطی ہے اور توحید کا سچا فہم ہے تو یہ فہم تمہیں وہاں ثبات فراہم کرے گا، بلکہ ہر مقام پر ثبات دے گا، ہر مقام پر ثابت قدمی دے گا. قبر میں جاؤ گے، فرشتے پوچھیں گے، سوال جواب کریں گے تو جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما دے گا. اگر توحید راسخ ہے تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتا ہے قول ثابت کی برکت سے. عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا اقرار ہو، اس کا اعتراف ہو، اس کا ذکر ہو، اس کے معنی کا فہم ہو اور اس فہم کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کرنے والا، ڈٹ جانے والا. یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے، اس کا ذکر بھی ہو، اس کا فہم بھی ہو اور اس کے جملہ تقاضے، اس کو پھیلانے کا، دعوت کا اہتمام بھی ہو. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ جو قول ثابت ہے اس کی برکت سے ثبات دے گا، قدموں کو پختگی عطا فرما دے گا، قدموں کو جما دے گا. وہ قدم ڈگمگائیں گے نہیں، پھسلیں گے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس طرح جو ہے وہ قدموں کا ثبات دے دے گا اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ پر محنت کرتا. اور ایسے بھی لا الہ الا اللہ ایک محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے زیادہ بندے کے جس عمل سے ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. جتنا وہ اس کلمے کا ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن پورے فہم کے ساتھ یہ کلمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، توحید کے ارکان کیا ہیں، پورے فہم کے ساتھ جب وہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا تو سب سے زیادہ شیطان ذلیل بھی ہوتا ہے اور اس کی کمر ٹوٹتی. کثرت سے یہ کلمہ پڑھ کر، کثرت سے یہ کلمہ پڑھ کر ابلیس کی کمر توڑو، اس کو کمزور کرو، اس کو ماندہ کرو، ماندہ کر کے پچھاڑ دو اس کو. تمہیں ورغلانے کے قابل نہ رہے،
وسوسے پیدا کرنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ اس کائنات میں سارے شر کی بنیاد جو ہے وہ ابلیس ہے۔ ابلیس اگر طاقتور اور تم کمزور ہو تو تم پر حاوی آ جائے گا، تم پر غالب آ جائے گا، اور اگر تم طاقتور ہو، ابلیس کمزور ہے، شیطان کمزور ہے، تم اس پر حاوی آ جاؤ گے، تم اس کو بچھاڑ دو گے۔ اور سب سے زیادہ ابلیس کی کمر جس عمل سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ ذکر صحیح ہو، لا الہ الا اللہ، انسان کسی مجلس میں موجود ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تنہائی میں ذکر کر رہا ہے، خفیہ ذکر کر رہا ہے، جہرن ذکر کر رہا ہے، لیکن اجتماعی ذکر کی مثال نہیں ملتی ہے حلقے بنا کر، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں۔ ہمارے ہاں جو مختلف طرق رائج ہیں اور ان طرق میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں، کہیں ناک سے آواز نکالنا، کہیں آواز کو ناک میں بند کرنا، کہیں دل پر ضربے لگانا، الا اللہ، یہ کوئی طریقہ ثابت نہیں۔ یہ شیطان کی وہ تضلیل ہے کہ تم کو ان ڈراموں میں لگا دے اور اصل کلمے کے معنی سے غافل کر دے۔ کس سے پوچھو کیا معنی لا الہ الا اللہ کا؟ نہیں معلوم۔ حالانکہ حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دو بنیادیں ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ لا الہ بنیاد نفی کی، جس کا معنی کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ زمین کے اوپر، نہ زمین کے اندر، نہ کوئی فضاؤں میں، کہیں نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ نفی۔ نہ کوئی لاہور کی سرکار ہے، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار ہے، نہ کوئی اجمیر کی سرکار، لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ نفی کی بنیاد، نفی کا رکن ہے، یہ توحید کا رکن ہے، اور الا اللہ اس بات کا رکن ہے، صرف ایک اللہ معبود ہے، باقی سارے معبود باطل۔ اس نفی اور اس بات کے پورے فہم کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ اس کلمے کا ذکر کرو، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور جو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وہ تبھی بہترین ہوگا جب انسان تقاضوں کے ساتھ ہو۔ ہم انسان ہیں، ہمیں یہ سب سے بڑی گواہی دی گئی، دنیا میں سب سے بڑی شہادت اللہ کی توحید کی شہادت، اور اس کا فہم ہی نہ ہو وہ انسان بیکار، پھر کس چیز کو سمجھے گا؟ اگر یہ فہم نہیں ہے، ہر فہم مردود اور بیکار ہے۔ یہ فہم بنیاد اصل ہے، اللہ کی توحید کی گواہی، اس کو اعظم الشہادہ کہا گیا، اعظم الشہادہ، کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی۔ اس گواہی کا معنی اگر معلوم نہ ہو وہ انسان بیکار ہے، اس کا مقصد تخلیق بالکل فوت ہو چکا، یہ سب سے مقدم بات ہے۔ تو اس تقاضے کے ساتھ ذکر ہوئی، تو یقیناً جب لا الہ الا اللہ کا فہم ہوگا، محبت ہوگی اور شرعی حدود کے مطابق اس کا ذکر ہوگا، تو یہ کلمہ انسان کے ثبات کا باعث ہوگا، مرنے کے بعد بھی ثبات، دنیا کی زندگی میں توحید پر ثبات، قیامت کے دن پل صراط پر ثبات، کہ انسان کے قدم لغزش نہیں کھائیں گے، ڈگمگائیں گے، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا، قدموں کو رسوخ دے گا، اللہ تعالیٰ قدم جما دے گا، اور وہ انسان کامیابی سے اس پل صراط کو عبور کر جائے گا۔ اور اس سے قبل ایک اور مرحلہ، اور وہ ہے میزان کا مرحلہ، اللہ تعالیٰ اعمال تولے گا، جو اخروی حساب ہے، اس کے کئی طریقے اور کئی صورتیں ہیں اس کی، تاکہ اللہ کے عدل کی حجت قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عدل کی حجت قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا اس کی پوری زندگی کے معاملات، یہ بھی ایک صورت۔ پھر زمین گواہی دے گی، اس بندے نے ساری زندگی زمین کی پشت پہ گزاری اور زمین اس کی پوری رازدار بتائے گی، اس نے زمین پہ کھڑے ہو کر کیا کچھ کیا، راتوں کو کیا کیا، دنوں کو کیا کیا، خلوتیں کیسی تھی، جلوتیں کیسی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں اس دن بیان کرے گی، سارے راز اگل دے گی کہ یہ بندہ کیا کرتا رہا۔ فرشتے
فرشتے گواہی دیں گے جاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص آ رہا ہے اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے، اور دو فرشتے اس میں مقرر ہیں، ایک فرشتہ سائق ہے جو اس کو ہانکتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کرے گا، دوسرا شہید ہے جو اس کی زندگی بھر کے اعمال کی گواہی دیتا ہے، دنیا سنے گی یہ بندہ جو جا رہا ہے اس کا یہ عمل، اس کی یہ کرتوت، اس کا یہ کردار، اس کا یہ عمل گواہی دیتے ہوئے آئیں گے اور پوری دنیا سنے گی۔ اور اس کے بعد فرشتوں کے صحائف جو اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں وہ کھولے جائیں گے برسر عام، نیکیوں کا صحیفہ ہے، گناہوں کا صحیفہ ہے، انہیں برسر عام کھولا جائے گا۔ یہ سارے حساب کے طریقے ہیں، اور پھر آخری مرحلہ اس حساب کا اعمال کو تولے جانے کا، وزن اعمال۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو بھی قائم کریں گے تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے، جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک نیکیوں پر ایک گناہوں پر۔ اعمال کو تولا جائے گا، صاحب عمل کو تولا جائے گا، عمل کرنے والا آؤ بھائی تم بھی آؤ، اپنے عمل سمیت اس میدان میں اس کو اس میزان میں داخل کر دیا جائے گا، وزن ہوگا، کتنا وزن ہے تمہارا اور تمہاری نیکیوں کا، کتنا وزن، یہ مرحلہ میزان جس کی تیاری کی ضرورت۔ اگر ہم یہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کیوں تولے گا تو اگلی بات آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اعمال تولے گا اعمال کا معیار چیک کرنے کے لیے۔ ایک ہے مقدار، نمازیں 5 فرض ہیں، پوری پڑھی ہیں، پڑھی ہیں۔ روزے 30 فرض ہیں، پورے رکھیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، یہ اس کا ٹوٹل سرمایہ تھا دنیا کا۔ زکوٰۃ پوری دی ہے؟ جی ہاں دی ہے، یہ مقدار۔ اتنا حساب کافی نہیں ہے، نمازوں کا پورا ہونا کافی نہیں، زکوٰۃ کا پورا ہونا کافی نہیں، روزوں کا پورا ہونا کافی نہیں، اور یہ تہجد، اشراق وغیرہ ان نمازوں کا ادا کرنا کافی نہیں۔ اگلا حساب معیار کا۔ اب معیار دیکھو، معیار 2 چیزوں کے ساتھ، 2 چیزوں کے ساتھ۔ ایک، ہر عمل میں اخلاص تھا یا نہیں، ریاکار تو نہیں تھا، نمازیں دکھاوے کی تو نہیں پڑھی، حج تو کیا دکھاوے کا تو نہیں تھا، روزے رکھے دکھاوے کے تو نہیں تھے۔ اگر دکھاوے کے ہیں معیار ختم ہو، اب وہ اعمال کے ڈھیر بھی انسان کے لیے کچھ کام نہ آ سکے۔ یہ وزن جو ہے اس معیار کو چیک کرنے کے لیے کہ عمل میں اخلاص تھا یا نہیں، عمل میں اخلاص تھا یا نہیں۔ یوم تبلی السرائر، اللہ فرمائے اس دن دلوں کے بھیدوں کو نکالا جائے گا۔ دلوں کے بھید کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ حاجی ہے، ٹھیک ہے، اب دل کا بھید نکالو، اس نے حج کس نیت سے کی، اخلاص کے ساتھ یا ریاکاری کے لیے؟ یہ بندہ تہجد گزار ہے، ٹھیک ہے، اب دلوں کا بھید نکالو، اس نے تہجد کس نیت سے پڑھے، دکھاوے کے یا اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے۔ یوم تبلی السرائر، اس نے یہ بڑا کڑا مرحلہ جب ہر عمل کے لیے انسان کے دل کے بھید کو کھولا جائے۔ مال خرچ کرتا تھا، مسجدیں بنائی، مدارس بنائے، یتیم خانے کھول دیے، ٹھیک، اب اس کی نیت نکالو، دل کا بھید نکالو، اس نے سارا عمل کس لیے کیا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، یا دنیا کی واہ واہ کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے اور ریاکاری کے لیے؟ یہ اعمال، یہ میزان تولے گا، مگر وہ عمل وزن کے قابل ہوگا جو عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر ریاکاری ہے تو وہ ترازو ان نیکیوں کو تولے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رب سمین لا یضر عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، انہیں ان کے اعمال کے ساتھ میزان میں ڈال دیا جائے گا اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نیکیاں کی ہیں مگر ریاکاری، دکھاوا، شہرت پسندی، دنیا کی تشہیر ایک مچھر کے پر کے برابر۔ تو یہ عمل کا یہ ایک معیار۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ یہ عمل اس نے کیا تو ہے، تہجد پڑھی، اشراق پڑھی،
اور کیا کچھ پڑھتا رہا، مگر یہ عمل میرے پیارے حبیب کی سنت اور طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ 100 سال کا نمازی مگر اس کی نمازیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ 50 حج کیے ہیں، اس کے حج اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں؟ 100 سال کے روزے اس کے کھاتے میں، مگر وہ روزے اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ ہر عمل کے تعلق سے یہ دیکھا جائے گا۔ یہ میزان اس وقت تک کسی نیکی کو نہیں تولے گا جب تک وہ نیکی پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ثابت نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں جب میزان پر اعمال تولے جائیں گے تو صاحب المیزان کون ہوگا؟ ترازو پر کس فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل کون ہے؟ امین الوحی، وحی لانے والے۔ ان سے بڑھ کر وحی کا حافظ اور عالم کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب اعمال تولے جائیں کہ جبریل امین نہیں جانتے کہ یہ عمل کس امام کے طریقے پر ہے، کس بزرگ کے طریقے پر ہے، کس پیر کے طریقے پر، کسی کو نہیں جانتے۔ وہ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے حبیب کے طریقے پر ہے یا نہیں، جو وحی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یقیناً وہ انسان خوش نصیب ہے جس کے سارے عمل کا محور، ہر عمل کی بنیاد جو ہے اس پیغام پر ہو جو پیغام عرش الہی سے آئے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ ایک انسان اسی چیز پر قائم ہو جائے، بڑے ٹھوس طریقے سے اسی عمل کو کرنا ہے جو عرش الہی سے ہے، وہ عمل نہیں جو زمین والوں نے بنا کر دے دی۔ فلاں پیر صاحب نے یہ کہا، فلاں امام صاحب نے یہ کہا، فلاں برادری میں یہ ہے، فلاں باپ دادا نے یہ کیا۔ یہ کوئی نہ ذوق ہے اور نہ یہ عمل قابل قبول۔ یہ میزان کس عمل کو تولے گا؟ جو عمل مطابق ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے۔ موٹے سادے انسان عمل کے ساتھ تولے جائیں گے۔ بخاری کی حدیث آپ نے سن لی، سارا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، کیونکہ عمل میں عمل موجود ہے لیکن یا تو اخلاص نہیں ہے یا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا ہمارے لیے مسواک توڑ کر لاؤ۔ مسواک توڑنے چھوڑے درخت، تو ان کی پنڈلی صحابہ نے دیکھی، پتلی دبلے پتلے سے لاغر، اور صحابہ ہنس پڑے۔ نبی علیہ السلام یہ بھانپ گئے، یہ مذاق بھانپ گئے۔ میں جن پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، لَهُ مَا أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ، یہ قیامت کے دن اللہ کے میزان میں صرف یہ 2 پنڈلیاں ڈالی جائیں گی اور یہ 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی۔ یہ وزن کا کیا معاملہ؟ دنیا کے ترازو میں جو چیز آپ ڈالیں، جو اس کا وزن ہے اس کو ظاہر کر دے گا۔ قیامت کے ترازو میں ایک بھاری بھرکم انسان کو ڈالا گیا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور 2 پنڈلیاں رکھی گئی، ایک صحابی کی احد پہاڑ سے بھاری۔ یہ وزن کس چیز کا؟ یہ عمل کا معیار، عمل کا معیار۔ عمل کا معیار کیا ہے؟ اخلاص، للہیت ہو، ہر عمل میں اللہ کا چہرہ مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور ساتھ ساتھ اس عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا جذبہ کام کرے۔ یہ اگر دونوں جذبے آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا شوق، یہ 2 چیزیں اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے میزان کو بھاری کر دے گا۔ بڑا بوجھ، بہت ہی بھاری، نیکیاں بھاری پڑ جائیں گی اور گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور یہ کامیابی کی اساس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمال کو تولا جائے گا، جس بندے کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئی، بھاری ہو گئی، ایک رائی کے دانے کے برابر، وہ جنتی، اور جس کے گناہ بھاری ہو گئے نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر، وہ جہنمی۔ تو کتنا دقیق حساب ہے۔ اس مرحلے کی تیاری کا تقاضا کیا ہے؟ پھر یہ 2 قاعدے، عمل کرو، ہر عمل میں اخلاص کو قائم رکھو اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کو قائم رکھو۔ جس شد و مد کے ساتھ
اللہ کے حبیب کی سنت کی محبت ہو، اسی شدت کے ساتھ بدعت کی نفرت ہو۔ یاد رکھو اس محبت سنت کو بھی تولا جائے گا اور بدعت کی نفرت کو بھی تولا جائے گا۔ جس شدت کے ساتھ توحید کی محبت ہو اسی شدت کے ساتھ شرک کی نفرت ہو۔ اللہ کے میزان میں جس طرح آپ کی توحید کی محبت کو تولا جائے گا اسی طرح آپ کے دل کے اندر موجود شرک کی نفرت کو تولا جائے گا۔ دونوں کا وزن جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث سے کیا سمجھے؟ اس حدیث کا بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن ایک قریبی فہم یہ کہ دو کلمے اللہ کو پیارے ہیں اور زبان پر بھاری ہوں گے، زبان پر ہلکے اور اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے، میزان جو قیامت کے دن قائم ہوگا۔ یہ دو کلمے بھاری ہوں گے، ایک سبحان اللہ بحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ جو ہے یہ نفی کا کلمہ ہے، نفی کا کلمہ، اس میں شرک کی نفی ہے، شرک کی شناعت اور مذمت ہے، اور وبحمدہ ہی میں اثبات توحید ہے۔ معنی یہ اس کو تولا جائے گا، تولے جانے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح شرک کی نفرت کو تولا جائے گا، اثبات توحید کو تولا جائے گا، وبحمدہ ہی کو تولا جائے گا، اس طرح سبحان اللہ کو بھی تولا جائے گا جو شرک کی نفرت پر بنتا جاتا ہے۔ کہ انسان کے عقیدے میں شرک کی نفرت تھی، یہ شرک کی مذمت کرتا تھا، شرک کا جو ہے وہ انکار کرتا تھا برسر عام برسر اعلان، تو اس انکار کو، اس جو نفرت کو جو شرک کی ہے اس کا وزن ہوگا۔ جو توحید کی محبت ہے اس محبت کو بھی تولا جائے گا۔ یہ مرحلہ میزان ہے، انتقالوں کے ساتھ اس کی تیاری کرو، عمل کے معیار کو ثابت اور قائم رکھو تاکہ وہ معیار قیامت کے دن کام آ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، کہ ان بندوں کو کیا ہو گیا، دنیا کی محبت لیے بیٹھے، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، اس آخرت کو فراموش کر دیا، آخرت کو بھلا بیٹھے، حالانکہ دنیا دار فانی، کتنے سال جی لو گے، آخرت دار باقی ہے جس کے لیے تیاری کرو، بھرپور تیاری کی ضرورت ہے، بھرپور ذات راہ کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی موت سے قبل رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اب کی علی قلت زادی و بعد سفر، اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا میں زاد راہ بہت تھوڑا تیار کیا اور سفر بڑا طویل، آخرت کا سفر نہ ختم ہونے والا، سفر بہت طویل ہے، زاد راہ بہت قلیل، اس پر رونا ہے۔ تو سفر کے مطابق زاد راہ تیار کرو تاکہ وہ زاد راہ جو ہے ہماری کامیابی پر منتج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو فتح سے ہمکنار کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی خباستیں اس ملک میں ہو رہی ہیں ان تمام خباستوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ کرونا وائرس ہم سے اٹھا لے اور تمام اسلامی ممالک سے اٹھا لے، ہم کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے اور سلامتی کی زندگی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا